آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ مالیاتی طریقے پر بات کرنے والے ہیں۔ سوچیں، کوئی ایسی چیز جسے ابھی بننا ہے، اس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یہیں پر استثناء کا تصور سامنے آتا ہے، جس کا مطلب ہی ہے کچھ بنانے کا حکم دینا۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے نا؟ دیکھیے، عام طور پر جو قرضے ملتے ہیں وہ کسی نہ کسی موجود اثاثے کی بنیاد پر ملتے ہیں، لیکن اگر کچھ بالکل شروع سے بنانا ہو تب کیا ہوگا؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں اسلامی مالیات ایک بہت ہی منفرد اور عملی حل پیش کرتا ہے۔ اور اس سوال کا جواب ہے استثناء۔ اسے آپ ایک مینوفیکچرنگ آرڈر سمجھ لیں، یعنی آپ کسی سے کہتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے ایک خاص چیز بنا دے اور وہ اپنے ہی مواد سے اسے بناتا ہے۔ یہ صرف ایک تھیوری نہیں بلکہ ایک مکمل مالیاتی معاہدہ ہے جو بڑے بڑے منصوبوں کو حقیقت کا روپ دیتا ہے۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے ہم اس معاہدے کے اصولوں کو سمجھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ یہ گھروں اور بڑے پروجیکٹس کی تعمیر میں کیسے کام آتا ہے، اور آخر میں اس سے جڑے ہوئے خطرات اور ان کے حل پر بھی نظر ڈالیں گے۔ اچھا، تو اس معاہدے کو آخر کیا چیز اتنی خاص بناتی ہے؟ آئیے ذرا اس کے بنیادی اصولوں میں گہرائی میں جاتے ہیں جو اسے دوسرے مالیاتی طریقوں سے الگ کرتے ہیں۔ یہاں استثناء کا موازنہ ایک اور اسلامی معاہدے سلم سے کیا گیا ہے جو زیادہ تر زرعی چیزوں کے لیے ہوتا ہے۔ پہلی چیز جو فوراً نظر آتی ہے وہ ہے استثناء کی ناقابل یقین لچک۔ ادائیگی کے طریقے بہت فلیکسیبل ہیں، چاہے آپ پہلے پیسے دیں، قسطوں میں دیں یا پھر کام مکمل ہونے کے بعد۔ لیکن سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ اس میں ڈیلیوری کا وقت طے کرنا لازمی نہیں ہے، اور یہی وہ خوبی ہے جو اسے بڑے تعمیراتی منصوبوں کے لیے بہترین بناتی ہے، جہاں تاخیر کا امکان ہمیشہ رہتا ہے۔ چلے اب اس کے عملی استعمال کی طرف چلتے ہیں۔ یہ مت سوچیں کہ استثناء صرف بڑی کمپنیوں کے لیے، یہ کسی بھی عام انسان کے لیے اپنا گھر بنانے کے خواب کو پورا کرنے کا ایک بہت طاقتور ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو یہ کام کیسے کرتا ہے؟ مان لیجئے کسی کو اپنا گھر بنوانا ہے، وہ بینک کے پاس جاتا ہے اور بینک ایک ٹھیکیدار کی طرح کام کرتے ہوئے استثناء معاہدے کے تحت گھر بنانے کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ بینک اپنی لاگت اور منافع جوڑ کر ایک فکس قیمت طے کر لیتا ہے، اور یہاں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ خریدار فوراً قسطیں دینا شروع کر سکتا ہے۔ اس سے کیش فلو بھی بہتر رہتا ہے اور تعمیر مکمل ہونے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آخر میں گھر کو بالکل ویسا ہی بنا کر دینے کی پوری ذمہ داری بینک کی ہوتی ہے۔ اچھا، اب ذاتی فنانس سے نکل کر کاروباری دنیا کی طرف چلتے ہیں۔ استثناء مینوفیکچررز کے لیے ورکنگ کیپٹل یعنی روزمرہ کے کام چلانے کے لیے سرمایہ حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس ماڈل میں تو بینک کا کردار ہی بدل جاتا ہے۔ وہ قرض دینے والا نہیں بلکہ ایک گاہک بن جاتا ہے۔ بینک کمپنی کو سامان بنانے کا آرڈر دیتا ہے اور ایڈوانس میں ادائیگی کر دیتا ہے، جو کمپنی کے لیے فوری ورکنگ کیپٹل کا کام کرتی ہے۔ جب سامان تیار ہو جاتا ہے تو بینک اسے لے کر مارکیٹ میں بیچ دیتا ہے۔ یہ صرف پیسوں کا لین دین نہیں بلکہ پیداوار اور تجارت کو فروغ دینے والا ایک مکمل سائیکل ہے۔ استثناء کا دائرہ صرف گھروں اور فیکٹریوں تک محدود نہیں ہے، یہ اتنا طاقتور اور لچکدار ہے کہ اسے بہت بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر کے منصوبوں یعنی میگا پروجیکٹس کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال ہے BOT ماڈل یعنی بلڈ، آپریٹ اینڈ ٹرانسفر، جہاں حکومت کسی کمپنی سے ہائی وے یا پل بنانے کا معاہدہ کرتی ہے، اور نقد ادائیگی کے بجائے قیمت یہ ہوتی ہے کہ وہ کمپنی ایک خاص مدت تک اس پروجیکٹ کو چلائے گی اور ٹول ٹیکس کی صورت میں اپنی آمدنی وصول کرے گی۔ یہ استثناء کی لچک کی ایک زبردست مثال ہے۔ تو جیسا کہ اس فہرست میں نظر آ رہا ہے، اس کا دائرہ کار کتنا وسیع ہے۔ ایک اکیلے گھر کی فائنانسنگ سے لے کر ایک پورے ہائی وے کی تعمیر تک، اپارٹمنٹ کی بکنگ سے لے کر کسی فیکٹری میں AC پلانٹ لگانے تک، بنیادی طور پر اگر کسی چیز کو بنایا یا تعمیر کیا جا سکتا ہے تو استثناء اسے فائنانس کرنے کا ایک طریقہ مہیا کرتا ہے۔ ہاں بالکل، کسی بھی مالیاتی معاہدے کی طرح استثناء میں بھی کچھ خطرات تو ہوتے ہیں، لیکن ایک مضبوط معاہدے کی پہچان یہی ہے کہ ان خطرات سے نمٹنے کے لیے بھی اس کے اندر ہی طریقے موجود ہوں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ہر خطرے کا حل معاہدے کے اندر ہی موجود ہے۔ اگر ڈیلیوری میں تاخیر ہو تو جرمانہ لگ سکتا ہے، اگر کام نہ ہو تو معاہدہ ختم کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوالٹی خراب ہو تو سامان مسترد کرنے کا حق بھی ہے۔ یہاں تک کہ قیمتوں کے اتار چڑھاؤ اور اسٹوریج جیسے مسائل کے لیے بھی متوازی معاہدوں اور اسلامی انشورنس یعنی تکافل کے ذریعے تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ ایک مکمل نظام ہے جو دونوں پارٹیوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے، آج کی اس پیچیدہ مالیاتی دنیا میں جہاں ہر طرف ڈیریویٹیوز اور قیاس آرائیاں ہیں، ایک ایسے سیدھے سادے معاہدے کا کیا کردار ہے جو براہ راست حقیقی ٹھوس چیزوں کی پیداوار سے جڑا ہو؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ مالیات اور حقیقی معیشت کا رشتہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے۔